یہ ہے سرکار غوث اعظم کی کتاب بنیۃ الطالبین. کمال یہ اس کو اہل حدیث نے چھاپا ہے. کس نے چھاپا؟ یہاں موجود ہے. اور یہ آپ کے بمبئی سے ہی چھپی ہے, بمبئی کا ہی دارالعلم بمبئی, جو غیر مقلدین اہل حدیث کا ادارہ ہے. یہ کتاب اصل میں عربی زبان میں ہے. یہ عربی نسخہ بھی میرے پاس موجود ہے. یہ بھی ہمارے اہل سنت کا نہیں ہے. یہ اصل عربی نسخہ, اور اس کا ترجمہ غیر مقلدین نے کیا, اردو ترجمہ. تو میں انہی کا ترجمہ پڑھوں گا, تاکہ میں اگر اس سے ترجمہ کروں گا تو ڈاؤٹ ہوگا کہ بھائی ترجمہ غلط ہو رہا ہے. تو جو تمہارے ملا نے کیا وہی پڑھ لو. اب ان کے مولوی جس نے ترجمہ کیا غیر مقلدین کے, اس کا نام ہے حافظ مبشر حسین لاہوری. اب آئیے بنیۃ الطالبین کیوں چھاپی گئی اس کی وجہ سن لے. بنیۃ الطالبین ان بیچاروں نے غیر مقلدین اس لیے چکر میں چھاپ دی. اس میں رفدین کے بارے میں غوث پاک نے لکھا ہے. غوث پاک کو مانتے, رفدین نہیں کرتے. تو میں اتنی بحث میں نہیں جاتا, اتنا نہیں سمجھاتا ان کو ہم ولی تھے اور یہ تھے. میں ایک چھوٹا سا جواب دیتا ہوں. چلو بنیۃ الطالبین پر ہم اور آپ اتفاق کر لیتے ہیں. میں کیا کہتا ہوں, غوث پاک کو ہم مانتے ہیں, آج سے میں رفدین کرنے کے لیے تیار ہوں. تم بھی کرو ہم بھی کرتے. مگر سوال ہے کہ صرف غوث پاک کی ایک ہی بات مانوں گے کہ کتاب میں کی ہر بات مانوں گے؟ ارے ایک مانوں گے کہ پوری قرآن پورا مانوں گے کہ صرف ایک آیت مانوں گے باقی چھوڑ دوں گے؟ یہ تو منافقوں کی فطرت ہے. کہ منافق کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو مطلب کی ہے وہ لے لیتے, جو ان کے مطلب کی نہیں لگتی چھوڑ دیتے. تو تم بنیۃ الطالبین کو چھاپا ہے تم نے, اور کہتے ہیں امام احمد حضرت غوث اعظم رفدین کرتے تھے اس لیے تم بھی کرو. تو میں نے کہا میں تیار ہوں, مگر جو جو اس میں لکھا ہے وہ بھی مانو. تو اس میں غوث پاک نے مرید بننے کا بھی لکھا ہے, وہ کیوں نہیں بنتے؟ غوث پاک نے قوالی سننے اور سیما کے بھی آداب لکھے, وہ کیوں نہیں سنتے؟ غوث پاک نے نبی سے مانگنا بھی لکھا ہے, وسیلہ بھی لکھا ہے. بھی میں بتاؤں گا آپ کو. نبی کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اللہ کے رسول نے خود معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا, یہ بھی لکھا ہے. یہ کیوں نہیں مانتے؟ تو میں کہتا ہوں آؤ اسی کتاب پر بات کرے. جو جو اس میں لکھا ہے تم بھی مانتے جاؤ, ہم بھی مانتے جائیں. اب دیسی غیر مقلد دیکھتا ہے قوالی بھی سننی پڑے گی, مرید بھی ہونا پڑے گا. پتہ چلا ایک رفدین کیا, باقی تو پورا حنفی بن گیا. بنیۃ طالبین کے بارے میں دوسری جگہ پھر یہ تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے, ہاتھ کنگن گوارسی کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہیں, لیکن ان کی کتاب الحمدللہ موجود ہے. اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اپنے مولوی سے عربی میں ترجمہ کرا کے سن لے, دیکھ لے. یہ تو ہمارے باپ کا پریس تو نہیں ہے کہ ہم نے چھپایا ہو نفیس اکیڈمی. دیکھیں کتنا زور دے رہے ہیں, ہمارے باپ کا پریس نہیں ہم نے چھپایا. تو غوث پاک کی کتاب ہے تو ان کی کتاب پہ عمل کرو. چلو میں آج یہی لے کر آیا ہوں درس میں. لیکن غوث پاک کیا کہتے ہیں, معتبر کتاب ہے ان کے نزدیک. تو بنیۃ الطالبین وہی کتاب دیکھیں, اور بنیۃ الطالبین کا صفحہ نمبر 179 اور 128 جلد دیکھ کے میں 2 صفحے دکھا رہا ہوں الگ الگ جگہ کے. غوث اعظم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ میت اپنے ظاہر کو پہچانتی ہے. یعنی قبر پر جاؤ تو جو میت ہے مردہ قبر سے باہر اپنے دیکھنے والے, اپنے زیارت کرنے والے کو دیکھتا ہے, پہچانتا ہے. بالخصوص جب وہ جمعے کے روز طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک اس کے پاس آتے ہیں. یعنی جمعے کے دن جانا چاہیے. غوث پاک کہہ رہے ہیں, آگے لکھتے ہیں قبر کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جیسے اسی کی زندگی میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. سبحان اللہ. یہ کن کے بارے میں بول رہے ہیں؟ ولیوں کے بارے میں. جیسے ولیوں کے سامنے زندگی میں جیسے ادب سے کھڑے ہوتا تھا, ویسا نہیں مر گیا یار اب تو قبر ہے مٹی کا ڈھیر ہے چلو نا یار, نہیں, ویسا ہی ادب کریں. اور کہتے ہیں اس کا احترام جیسا اس کا احترام کرتا تھا. 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری صورتیں پڑھ کر اس کا ثواب صاحب قبر کو بخشے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کہے, اے اللہ اگر ان صورتوں کی تلاوت کے اجر کا میں مستحق بنا ہوں تو یہ ثواب اس قبر والے کو مل جائے. سبحان اللہ. یہی فاتحہ ہے, سنی یہی کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب ایک طرف تو غوث پاک کی بنیۃ الطالبین تو صرف رفدین کے لیے, باقی کون مانے گا؟